ایک عورت اپنی ہمسائی کے گھر بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی کہ اچانک باتیں کرتے کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کی طرف جانے لگی۔ تو دوسری عورت نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ باتیں کر رہی تھی اور ابھی آپ اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا بچہ جاگ گیا ہے، وہ سو رہا تھا، اس کو بھوک لگی اور وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو عورت بڑی حیران ہو کے پوچھتی ہے بھئی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتی ہے کہ جس کا شیرخوار بچہ ہو، جو بھی بات بھی نہ کر سکتا ہو، وہ جب بھوک کے لیے سخت روتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کی ماں کے بدن سے دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ اے ماں تیرے کیا ہی کہنے، واقعی تو جیسا رشتہ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے کہ اگر خود اس سے کتنی سخت بھوک لگی ہو اور وہ کھانے پہ بیٹھے اور اچانک اس کا بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دے تو کوئی اٹھے نہ اٹھے، وہ اٹھ کے فوراً اپنے بچے کے پاس چلی جائے گی، وہ اسے چپ کرانے لگ پڑے گی۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماں اور بیٹے کا ایسا رشتہ ہے کہ اگر میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کہیں کھیلتے کھیلتے گر جائے، مثلا اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے، اس کی انگلی زخمی ہو جائے اور اس سے خون جاری ہو جائے، کیونکہ چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، لیکن وہ بھاگتا بھاگتا ماں کے پاس جائے گا۔ اچھا کوئی اس کو پکڑے، وہ نہیں قابو میں آئے گا، وہ کہے گا ماں کے پاس جانا ہے۔ جب ماں کے پاس جائے گا تو اپنی وہ خون رستی ہوئی انگلی اس کی طرف کرے گا اور کہے گا کہ ماں اس پہ بوسہ دو۔ اس کو یہی پتا ہے کہ میری ہر تکلیف ماں کے ساتھ لپٹ جانے سے دور ہوتی ہے۔ کہ ماں میری اس خون رستی ہوئی انگلی پر آپ بوسہ دیں، آپ اس پہ پیار کریں نا، تاکہ اس کا درد رک جائے۔ اور وہ ماں اپنے بیٹی کی وہ خون رستی انگلی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو گئے، اور پھر وہ بیٹا مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، وہ نہیں سوچتی کہ یہ خون ہے، یہ جراثیم ہے، اس سے میں بیمار ہو جاؤں گی، نہیں، وہ نہیں سوچتی۔ آپ نے کئی مائیں دیکھی ہوں گی، بچہ کھیل رہا ہو تو اس کے پاؤں پہ بوسے دے رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت کہیں اپنے چھوٹے بچے کو کسی کے حوالے کر کے گئی ہو تو بچے کے پاس کتنے کھلونے ہو اور وہ کیسے ہی کھیل رہا ہو، اپنی کھیل میں مشغول ہو، جیسی اس کی ماں گھر میں داخل ہوگی، ابھی وہ اس کمرے میں بھی نہیں آتی ہے اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دروازے کی طرف بار بار ہاتھ کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ماں آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹا بچہ کہ جس کو اتنی سمجھ تھی کہ ماں میرے ہاتھ پہ بوسہ دے تو میرا درد کم ہو جائے گا، وہ چھوٹا بچہ کہ اگر ماں پردے کے پیچھے چھپ جائے تو وہ ادھر ادھر کھیلتے کھیلتے دیکھنے لگ پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں آ گئی ہے۔ اور وہی چھوٹا بچہ جب بڑا ہو جائے، جب جوان ہو جائے، تو اسے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کی ماں، اس کا باپ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے پاس بھی بعض دفعہ والدین آتے ہیں، میں کہتا ہوں کیوں اس کی ماں لوگوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ بات سمجھا دو نا، میرے بیٹے کو۔ کیا وجہ ہے کہ جب وہ نہ سمجھ ہوتا ہے تو اسے ہر بات کی سمجھ ہوتی ہے، اسے ماں کی سمجھ آتی ہے، اسے ماں کی ممتا کی سمجھ آتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے دکھ کے زخم میری ماں ٹھیک کرتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میری ہر پریشانی، میرا ہر ڈر، ہر خوف ماں کے ساتھ سینے لگے تو دور ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ وہ جوان ہو چکا ہے، جب وہ پڑھ لکھ چکا ہے، تو پھر کیوں ماں تو دوسروں کے پاس جاتی ہے، کیوں کہتی ہے میرے بیٹے کو سمجھاؤ، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس کے پاس ماں موجود ہے۔ یہی نوجوان جب والدین نہیں ہوتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں وہ اس وقت ہی کہتے تھے، ہم جیسے ان کی ڈانٹ ڈپٹ سمجھتے تھے، ہم جس کو سختی سمجھتے تھے، وہ ہمارے لیے در حقیقت آسانیت۔ وہ بچے جو بچپن میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ بچے
جو اچھی چیزیں نہیں سیکھتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ مشکل میں گزارتے ہیں. لیکن اس وقت گزر جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بچے سمجھے کہ جو ان کے پاس سمجھنے کا وقت ہے، جس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو. مثلا نوجوان میں اگر بندہ گھر دیر سے آئے، پتہ ہوتا ہے کہ یار والد کہیں کام بھی گیا ہو، ماں گھر پہ ہوگی، وہ دیکھے گی، وہ ڈانٹے گی. لیکن جب ہماری عمر کو یہ بچے پہنچتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کاش میں کبھی لیٹ آؤں، کبھی دیر سے آؤں، کوئی ڈانٹنے والا ہو، کوئی پوچھنے والا ہو. کاش کہ میں بارش میں بھیگ کے آؤں تو کوئی مجھے سینے سے لگانے والا ہو. کاش جب مجھے کوئی بخار ہو، میرا کوئی زخم ہو، تو میرے وہ ماں باپ قریب ہوں، میں ان کی آغوش میں سر رکھوں، میں زمانے کی ہر تکلیف بھول جاؤں. لیکن اس وقت لوٹ کر نہیں آتا. میں اپنے ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، اے بچوں، اے بیٹیوں، اے میری قوم کے بیٹیوں، اس وقت جب وہ تمہارے پاس موجود ہیں تو اپنے اس قیمتی سرمایہ کی قدر کرو. یقین کرو، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی بچہ گر جائے اور اس کو ماں ہاسپٹل لے کے جائے، چاہے وہ اتنا زخمی نہ بھی ہو، لیکن اس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ماں کو دوپٹے کا ہوش نہیں ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کتنے لوگ اس کو دے رہے، بس وہ اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہے. اور اس کا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر سارے مریضوں کو چھوڑ کے پہلے اس کے بچے کو چیک کرے، چاہے معمولی سے معمولی ہی چوٹ کیوں نہ ہو. کاش کہ اس سے پہلے ہی انسان سمجھ جائے. میں کہتا ہوں کہ جب ماں کو دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا بھوک سے رو رہا ہے، تو پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو کیوں سمجھ آتی کہ ان کی ماں کی بھوک کی وجہ سے شوگر لو ہو رہی ہے، وہ کمزوری محسوس کر رہی ہے. بس وہ یہی کہتے ہیں یہ کام کر رہا ہوں ماں، دیتا ہوں. جب بیٹی ہوگی تو وہ کہے گی کہ ابھی میں دیتی ہوں ماں، ابھی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور وہ ایک کمرے میں پڑی بھوک کی وجہ سے انتظار کرتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت اس میں سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود اٹھ کر اپنا کھانا بنائے، اپنی چیزیں لے. تو کیوں نہیں بچے کو سمجھ آتی ہے، بس وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور پھر بعد میں جب نہ رہیں تو پھر دھاڑے مار مار کر روتے ہیں. اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو. ان کی قدر کرے. بس یہی کہوں گا کہ ماں ہو یا باپ ہو، ان کی قدر. بہت شکریہ.